السلام علیکم بچوں، ہمارا سبق چل رہا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آج ہم اس سبق کا تیسرا سوال پڑھیں گے۔ تیسرا سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود کے رویے کی تفصیل بیان کریں۔ تو اس سوال کا جواب پیج نمبر 74 پہ موجود ہے۔ یہاں سے اس سوال کا جواب شروع ہو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک درویش مزاج، ہمدرد اور نرم دل انسان تھے۔ وہ یہود کو کمزوروں سے نفرت، تکبر، سنگ دلی اور سختی کی بجائے مذہب کی روح کو سمجھنے اور اس کے مطابق نرمی اختیار کرنے کی دعوت دیتے، لیکن یہود نے ان کی دعوت کو نہایت غرور اور حقارت سے رد کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یروشلم چھوڑا اور جھیل کے کنارے غریبوں، مچھیروں، دھوبیوں اور مزدوروں میں تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں جاتے، بیماروں اور دکھی انسانوں کی بھیڑ ان کے گرد جمع ہو جاتی۔ وہ ان کی جسمانی بیماریوں کو بھی ٹھیک کرتے اور انہیں حقیقی دین کی دعوت بھی دیتے۔ اس طرح ان کی دعوت بڑی تیزی سے فلسطین کے علاقے میں پھیلنے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قریباً 550 سال پہلے تبلیغ کا آغاز فرمایا اور انہیں بہت تھوڑا عرصہ، قریباً 3 سال تک دعوت و تبلیغ کا موقع ملا۔ اس کے بعد ہے یہود کی سازش۔ آپ یہ ہیڈنگ نہیں لکھو گے، ڈائریکٹ یہاں سے لکھنا شروع کر دو گے۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے گھبرا گئے۔ انہیں اس بات کا خطرہ پیدا ہو گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی مذہبی سرداری اور اجارہ داری ختم کر دیں گے۔ اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کرنے کی سازش شروع کر دی۔ یہودی فلسطین کے رومی گورنر کے پاس مقدمہ لے کر گئے کہ اس عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارا دین بگاڑنا شروع کر دیا ہے، ہمارے نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے، ہمارے درمیان اختلافات کھڑے کر دیے ہیں اور ہمارے اندر فتنہ برپا کر دیا ہے۔ یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ تو بچوں، سوال تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہود کا رویہ کیا ہے، اس کو تفصیل سے بیان کرنا تھا۔ تو اس کے جواب میں جو آپ نے پڑھا وہ یہ بات تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہود کو نرمی اختیار کرنے اور کمزوروں سے محبت کا سبق پڑھایا یا ان کو تعلیم دی، تو یہودیوں نے ان کی دعوت کو جھٹلا دیا۔ کہا، عیسیٰ، ہم تیری دعوت کو نہیں مانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے اس رویے پر، جو یروشلم شہر تھا نا، اس کو چھوڑا اور جھیل کے کنارے جو غریب غربا بستے تھے ان میں تبلیغ شروع کر دی۔ یہاں پر آپ کو دنیا کا ایک قانون بھی یاد رکھنا چاہیے۔ وہ قاعدہ قانون یہ ہے کہ لوگ ایسے شخص کی طرف بہت جلدی پلٹ آتے ہیں جو ان کی پریشانیوں کو دور کرے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے، بیماری بھی ایک پریشانیوں میں سے بہت بڑی پریشانی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کیونکہ بیماروں کو شفا یاب کرنے کا ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دے رکھا تھا، تو اس لیے جہاں بھی وہ جاتے تھے نا، تو لوگوں کو جب پتہ چلتا کہ یہ تو بیماروں کو شفا یاب کر دیتا ہے، شفا دے دیتا ہے، تو بیمار لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے۔ وہ ایک تو اپنے معجزے سے ان کو ٹھیک کر دیتے، اور دوسرا جب ان کو ٹھیک کرتے تو ان کو دعوت دین بھی دیتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی تھی۔ تو لوگ، آپ کو پتہ ہی ہے، جو پریشانیوں کو دور کرے اس کی ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی پریشانی کو دور کر کے جب ان کو دعوت دیتے تو وہ ان کی دعوت کو بہت آسانی سے مان لیتے تھے۔ تو اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت بڑھنے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت بہت تیزی سے پھیلنے لگی تھی۔ تو یہودیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ مقبولیت ہضم نہ ہوئی۔ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت سے گھبرا گئے۔ یہودی پریشان ہوئے کہ اب انہوں نے، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی سرداری، جو مذہبی سرداری ہے، وہ اس کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، یعنی کہ وہ اس کو ختم کر دیں گے۔ تو وہ مقدمہ اپنا لے کر رومی گورنر کے پاس چلے گئے
اور وہاں پر جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات پر الزامات لگانا شروع کر دیے کہ یہ عیسیٰ ہمارے درمیان اختلافات پیدا کرتا ہے اور اس نے فتنہ برپا کر کے رکھ دیا ہے، ہمارا دین اس نے بگاڑ دیا ہے اور نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ تو یہ طرح طرح کے الزامات لگائے تھے۔ تو یہاں سے ان الزامات سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہود کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو رویہ تھا وہ کوئی اچھا رویہ نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نفرت برا، قدورت اور عداوت برا ان کا رویہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تھا۔ تو بچوں مجھے امید ہے کہ یہ سوال آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔